نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پہلے تو آپ حضرات سے معذرت کہ 3 ہفتوں کا ناغہ ہو گیا۔ اس میں تنظیمی سطح پر ہمارے پروگرام ایسے کچھ آ گئے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ناغہ کرنا پڑا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ جو ہمارا مضمون چل رہا تھا اختصار سے ذہن میں تازہ کر لیں، شرک کے حوالے سے مضمون چل رہا تھا۔ شرک ذات، اس کو ہم نے تفصیل سے سمجھا۔ پھر شرک صفات، اس کو بھی تفصیل سے سمجھا۔ پھر اس کے ذیل میں 2 اور مضامین آ گئے تھے، ان کو بھی ہم نے تفصیل سے سمجھا۔ اس کے بعد پھر تیسرے حصے کا ہم نے آغاز کیا تھا، شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت۔ اس میں بھی 2 باتوں پر ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی۔ شرک فی الاطاعت، اطاعت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور شرک فی المحبت، محبت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ 2 مضامین ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں۔ اب آج تیسرا حصہ ہے شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت میں 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ہم، جس میں 2 ہم سمجھ چکے۔ تیسرا ہے دعا، چوتھا ہے اخلاص، اور 5واں ہے مراسم عبودیت۔ اب تیسرے پر آئیے، دعا۔ دعا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا اصل حاصل ہے، اس کا اصل جوہر ہے۔ جیسے فرض کیجئے آپ چلغوزہ خریدتے ہیں، اگرچہ بہت مہنگا ہے، چھلکا پھینک دیتے ہیں اور اس کا اندر جو مغز ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کا جو اصل جوہر ہے وہ دعا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ دعا اگر تمہاری صحیح نہیں ہے تو ساری عبادت ضائع۔ اور اس کے لیے قرآن مجید کا ایک مقام ہے، سورہ مومن کی آیت نمبر 60، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور کہا تمہارے پروردگار نے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، دیکھیے پہلے کیا لفظ تھا، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، لیکن اب کا کیا کہا جا رہا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو غرور سے کام لیتے ہیں میری عبادت کے مقابلے میں، یعنی عبادت اور دعا ایک ہی بات ہے۔ دعا کہہ لیں، عبادت کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ تو جو لوگ میری عبادت سے غرور کی وجہ سے رکتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو میں ان قریب ان کو جہنم میں ذلیل و رسوا کر کے داخل کروں گا۔ تو یہاں نوٹ کیجئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کا، اسی مقام کا قرآن مجید کی اسی آیت کا حوالہ دیا کہ دیکھو یہاں پر دعا اور عبادت ہم مفہوم ہیں، مترادف کے طور پر آئے۔ تو دعا ہی اصل عبادت ہے،
یہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کے کچھ اسباب ہوں گے۔ یہ نوٹ کر لیں، بندہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا تو اللہ تعالیٰ جو اس بندے نے مانگا ہے دائیں ہی وہی دے دیتا ہے، اس دعا کو 100% قبول کر لیتا ہے، وہی دے دیتا ہے۔ یا اگر وہ اس کے لیے خیر نہیں ہوتی تو پھر بدل میں اس کے اور دے دیتا ہے، وہی شے نہیں ہوتی لیکن اس کے بدل میں دے دیتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن وہ دعا کا قبول کیا جانا اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے تو بدل دیتا ہے اس کا۔ یا اگر اس کے لیے بدل دینا بھی مناسب نہ ہو تو پھر اس کو قیامت کے دن کے لیے رکھ لیتا ہے، اس دن اجر دے گا اس کا کہ تم نے دعا مانگی تھی، تمہاری ہی بہتری کے لیے میں نے اسے تمہاری آخرت کے لیے رکھ لیا، بدل بھی نہیں دیا، قبول بھی نہیں کیا۔ تو ہر بندہ مومن وہاں کہے گا یا اللہ تو نے ہماری کوئی دعا ہی قبول نہ کی ہوتی، آج ملتا اجر، اتنا اجر ملے گا دعا قبول نہ ہونے کا یا بدل نہ ملنے کا، آخرت میں جو اجر ملے گا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ بندہ مومن یہ دعا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ لیکن یہ تو بندہ مومن کے لیے ہے کہ بندہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی مسلمان حرام میں ملوث ہے تو حرام سے اس کا وجود اگر پرورش پا رہا ہے تو اس کی دعا تو ٹاپ لیول ہے نا، اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں۔ زکوٰۃ نہیں دیتا کوئی، اگر کسی قوم میں یہ مرض پیدا ہو جائے کہ بحیثیت مجموعی قوم زکوٰۃ نہیں دے رہی تو اللہ تعالیٰ ان میں مختلف طرح کی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، شکوہ کر رہے ہوتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن وہ ہمارا طرز عمل ہے۔ دیکھیے پہلے مثبت بات کی ہے میں نے کہ بندہ مومن کی تو کوئی دعا رد ہوتی نہیں، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے اگر ہمارا طرز عمل صحیح نہیں ہے، حرام سے پرورش پا رہے ہیں ہمارے وجود، تب بھی دعائیں قبول نہیں ہوگی، ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ایک شخص کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شخص جو گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، اور گویا کہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، یا رب یا رب۔ اللہ فرما رہا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں تو کیسے کروں؟ اس کا کھایا ہوا حرام کا، اس کا پیا ہوا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، تو میں اس کی دعا قبول کروں تو کیسے کروں؟ کہاں؟ خانہ کعبہ کے سامنے۔ کیوں قبول نہیں ہو رہی دعا؟ حرام کی وجہ سے۔ جو جسم یا جسم کا حصہ حرام سے پروان چڑھے گا اس پر جنت حرام ہے، وہ اس قابل ہے کہ جہنم میں جلے۔ تو دعا کن کی قبول نہیں ہو رہی؟ جن کے اعمال صحیح نہیں ہیں، جن کے اعمال صحیح ہیں ان کی کوئی دعا رد ہوتی ہی نہیں۔ اس میں مزید تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، یہ صرف اشارہ میں نے کیا ہے کہ مثبت اور منفی دونوں اعتبارات سے ذہن میں رکھیں۔ دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے، اور طرز عمل پہ غور کرنے کے بعد پتہ چلے کہ نہیں، ہماری زندگی میں امکانی حد تک ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں، نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ بلکہ ایک چیز رہ گئی اس میں کہ اگر مسلمان قوم نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے نہ روکے، اس کے بدلے میں بھی اس کے اندر پھر جو ہے مختلف بیماریاں اور عذاب اللہ کی طرف سے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور اس صورت میں بھی وہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ تو امت کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گی تو پھر پکڑ ہو جائے گی۔ تو ہمیں اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے۔ ہاں، محسوس ہو رہا ہے کہ برائیوں سے بچ رہے ہیں، نیکی کے راستے پر بحیثیت مجموعی گامزن ہے، اور اگر کہیں اوور آل برائی کا غلبہ ہے تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر
یقیناً اللہ کے ہاں ہماری دعائیں جو ہیں وہ اگر قبول نہیں بھی ہو رہی تو جمع ہو جائیں گی۔ اب آئیے اس سے آگے، وہ جو قرآن مجید کا مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں۔ سورہ فاتحہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی جو مرکزی آیت ہے، درمیانی آیت ہے، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے عربی کے اعتبار سے اگر ہم یہ کہیں نعبدو کا، اس کے معنی ہوں گے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعینو کا تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اسی نعبدو کا میں کاف جو مفعول ضمیر مفعولی ہے اس کو ابتدا میں لے آئیں اور اس سے پہلے ایا لگا دیں، ایاک نعبد، اب اس کا بالکل مفہوم بدل جائے گا، اس میں حصر کا مفہوم پیدا ہو جائے گا، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، باقیوں کی نفی ہو گئی۔ پہلے میں تھا نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ایاک نعبد ہوگا اس کے معنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی طرح سے نستعین کا، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو کسی اور سے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اسی میں کاف ضمیر مفعولی پہلے آ گئی، اس سے پہلے ایا لگ گیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ حصر کا مفعول، تیرے سوا کسی سے مدد بھی نہیں مانگتے ہیں۔ تو دعا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے، اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماضی میں کیا ہوا؟ ماضی میں یہ ہوا کہ اللہ کے جو انبیاء ہوتے تھے، رسل ہوتے تھے، بہت نیک لوگ ہوتے تھے، ظاہر ہے ان کی قوموں کو ان سے بہت محبت ہوتی تھی۔ اسی طرح بعد میں ان کے امتیوں میں اولیاء اللہ ہوتے تھے اور وہ بھی بہت نیک لوگ ہوتے تھے، ان سے بھی لوگوں کو بڑی انسیت، بڑا تعلق، عقیدت۔ ابتدائی مرحلے میں تو اس ماضی کی امتوں میں مورتیاں بنانا حرام نہیں تھا، بنی اسرائیل تک میں حرام نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب ہم دورہ تنمہ قرآن کے دوران پڑھتے ہیں تو اس میں جو جنات تھے ان سے مورتیاں بھی بنوائی جاتی تھی، مجسمے بھی بنوائے جاتے تھے، اس لیے کہ اس وقت تک حرام نہیں تھا۔ تو اس دور میں عقیدت کے حوالے سے وہ ان کی مورتیاں بنا لیتے تھے۔ ابتدا میں صرف محبت کا تعلق ہوتا تھا، ان سے عقیدت کا تعلق ہوتا تھا، لیکن آنے والی نسلیں ان کی پھر عبادت شروع کر دیتی تھی، ان سے مانگنا شروع کر دیتی تھی، ان کو الوہیت میں شریک سمجھ لیتی تھی۔ اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہو رہا تھا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر اور ان کی مورتیاں بنی ہوئی تھی ان کے پاس، اور ان کو الوہیت میں شریک سمجھتے تھے وہ، اور پھر ان سے مدد بھی مانگتے تھے۔ نبی اور رسول آتے ہی اس لیے تھے کہ سمجھائیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور جب الہ کوئی اور نہیں ہے تو کسی اور سے مدد بھی نہیں ہے۔ مدد صرف کس سے ہے؟ صرف الہ سے۔ اور جب آپ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں تو آپ چاہے نہ بھی مانتے ہوں تب آپ اس کو الہ مان رہے ہیں یا الوہیت میں شریک سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے سوا نہ کوئی الہ ہے اور نہ ہی کسی اور سے مدد ہے۔ یہی بات ہے جو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 14 میں ہے، لَهُ دعوت الحق، اسی کو پکارنا، اسی سے مدد مانگنا حق ہے، سچ ہے۔ یعنی اس کے سوا کسی کو پکار رہے ہو تو وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے، وہ شرک ہے۔ جب اللہ کے سوا کسی کو بھی پکار لیا تو پھر شرک ہو گیا۔ یہ شرک پھر دعا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارنا تو یہ شرک ہوگا کہ اللہ کو بھی پکار رہے ہیں، کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں، آپ نے اللہ کے ساتھ برابر کر دیا اس کو، یہ شرک ہے۔ اور اللہ کو پکار ہی نہیں رہے، صرف اس کو پکار رہے ہیں، تو یہ تو اس سے بھی بڑی شے ہو گئی نا، کہ اللہ تو گویا چھوٹا ہو گیا، معاذ اللہ، وہ ہستی بڑی ہو گئی جس کو پکار رہے ہیں، جس سے مدد مانگ رہے ہیں، معاذ۔ شرک تب ہوگا جبکہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارا جائے، نہیں، صرف اللہ کو پکارنا، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر حال میں
اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ تو جب اللہ کو پکارا جائے تو اس کو پکارنا حق ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو پکارا جائے وہ باطل ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، اور وہ جو اس کے سوا پکارتے ہیں اور ہستیوں کو، وہ کچھ بھی ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ صرف اللہ ہے تنے تنہا، اکیلا، ہر جگہ، ہر آن، ہر لمحے، ہر وقت موجود، اور ہر ایک کی سن رہا، سمجھ رہا ہے، اور یہ اختیار رکھتا ہے کہ جتنے بھی پکار رہے ہیں اس کو سب کے سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، اور اس کے خزانے میں ایک رتی برابر کمی نہ آئے۔ یہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں آپ ایک وقت میں ایک سے زائد بولیں گے، میں کہوں گا بھائی ایک وقت میں ایک شخص بات کرے، ایک کی سمجھ سکتا ہوں، سن سکتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں، ایک سے زیادہ کی نہیں۔ لیکن میرا اللہ تنے تنہا وہ ہے جو اس کائنات میں بسنے والے تمام انسان، تمام جنات، تمام فرشتے، تمام حشرات الارض، تمام حیوانات، تمام چرند پرند، سب کے سب بیک وقت پکاریں، اللہ سب کی علیحدہ علیحدہ سنے گا، سمجھے گا، اور یہ اختیار بھی رکھتا ہے کہ سب کی دعائیں قبول کر لے، اور پھر بھی اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر کمی نہ آئے۔ یہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا تم کسی اور کو پکارو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول سن ہی نہیں سکتے، دعا قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ الا کباسط کفیہ، ایسے جیسے کسی نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا ہو، اپنی ہتھیلیاں پھیلا دی ہوں، الی الماء، پانی پینے کے لیے، پانی تو ہے ہی نہیں، اور آپ نے اپنے جو ہے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ بوکی والا جو لڑکا ہوتا ہے اس سے پانی پینا ہو تو دونوں ہاتھ کر کے تو پھر منہ لگا کے پیتے ہیں پانی، تو کسی کو محسوس ہو پانی ہے اور وہ پھر دونوں ہاتھ آگے کر کے پانی پینا چاہے، تو اللہ کے سوا کسی کو پکار رہا ہے تو پانی ہے ہی نہیں، تو اپنے ہاتھ کیے رکھے، پانی تو ملے گا ہی نہیں۔ لیبلغ فاہ، کہ اس کے منہ تک پہنچ جائے پانی، وما ہوا ببالغہ، تو اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا پانی، کیونکہ اللہ کے سوا جب وہ پکار رہا ہے تو اس کی دعا قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں وہاں، ایسے ہی ہے جیسے پانی نہیں، تو اس کے منہ تک پانی نہیں پہنچے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، اس کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں ویسے تو بار بار یہ مضمون دہرایا گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے چند آیات پڑھوں، ذرا غور کریں اس پر کہ یہاں کہا کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں سے ہم گزر جاتے ہیں کہ یہ تو کافروں سے خطاب ہو رہا ہے، ہم سے تھوڑی ہے، تو ہم یہاں سے رہنمائی لیتے ہی نہیں۔ 20ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، امن خلق السماوات والارض، بتاؤ بھلا کون ہے وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر اس پانی کے ذریعے سے بارونق باغات اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اور ان باغوں کے درختوں کو اگا دینا یہ تمہارا کام نہیں تھا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہیں؟ یہ کافروں سے کہا جا رہا تھا نا اس وقت کہ یہ تم نے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر اور الوہیت میں شریک کر دیا، تو کیا اس کائنات کے بنانے میں، آسمان و زمین کے بنانے میں، بارش برسانے میں، درختوں کے اگانے میں کوئی حصہ ہے ان کا؟ نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور اللہ ہی ہے صرف معبود، اسی کو پکارنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اللہ کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی، بھلا کون ہے وہ جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا اور پھر اس میں نہریں بہا دی اور اس میں بوجھ رکھ دیے، یعنی پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر ہل نہ جائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے مابین اوٹ کر دی، آگ ڈال دی، کھارا پانی میٹھا پانی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مکس نہیں ہوتے، یہ دونوں کے درمیان پردہ کس نے رکھ دیا؟
اللہ نے رکھا. الہ مع اللہ، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کسی اور نے ان کے بنانے میں شرکت کی؟ یہ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ اس کائنات اور اس کی ہر چیز بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو کہا پھر یہ معبود کہاں سے آ گئے جن کو تم پکار رہے ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، ان سے پوچھئے بھلا بتاؤ کون ہے وہ کہ جب کوئی پکارنے والا مضطرب بے چین پکارنے والا کوئی پکارتا ہے تو کون ہے جو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو ان کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے اس تکلیف کو ان سے دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا کرتا ہے. کون ہے؟ اللہ. الہ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں؟ معاذ اللہ، نہیں، صرف اللہ ہی اللہ ہے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم نصیحت ہے جو تم حاصل کرتے ہو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، بھلا کون ہے جو کہ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھلاتا ہے اور ہوائیں چلاتا ہے اس کی رحمت سے پہلے خوشخبری لانے والی ہیں. یہ وہ ہیں جو ہم روزمرہ روٹین میں دیکھتے ہیں. ٹھنڈی ہوا چلتی ہے بارش سے پہلے، اس کی رحمت سے پہلے، بارش سے پہلے خوشخبری لانے والی. تو یہ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ظاہر بات ہے نہیں ہے، صرف اللہ ہے. تو اللہ ہی کو پکارو. تعالی اللہ عما یشرکون، بہت اعلیٰ ہے اللہ ان تمام ہستیوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا بتاؤ کون ہے وہ جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے پھر ان کو دوبارہ پیدا کرے گا. ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں؟ معاذ اللہ. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی سے کہیے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ کوئی الوہیت میں اختیار رکھتی ہیں، بتاؤ کوئی لاؤ دلیل. یا جس کسی نے جہاں کہیں بھی اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ان کو بھی پکار رہے ہیں، معاذ اللہ، لاؤ اس کے لیے دلیل. کہیں کسی آسمانی کتاب میں ہم نے کہا ہے، اس قرآن مجید میں کہیں ہم نے کہہ دیا ہے؟ نہیں، معاذ اللہ، کہیں نہیں ملے گی یہ بات. اب آئیے وہ آیہ مبارکہ جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے اعلان میں کیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ آپ کو فائدہ پہنچائے نہ آپ کو نقصان پہنچائے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو فائدہ پہنچائیں نہ آپ کو نقصان پہنچائیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر آپ بھی بالفرض ایسا کریں گے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ظلم کا لفظ شرک کے لیے آتا ہے، آپ بھی شرک کرنے والے ہو جائیں گے. معاذ اللہ، کسی نبی اور رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ شرک کریں، وہ تو اس سے روکنے کے لیے آتے ہیں. لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، انہیں الوہیت میں شریک مت کر لینا، ان کو پکارنا شروع نہ کر دینا. الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، رب رب ہی رہتا ہے چاہے تنزل کرتے ہوئے سمائے دنیا تک آ جائے، اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے چڑھائی چڑھتے ہوئے بلندی چڑھتے ہوئے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچ جائے، سدرۃ المنتہا سے آگے چلا جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے بھی آگے جانے سے انکار کر دیا کہ اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو کوئی اتنی بلندی پر بھی چلا جائے تو بندہ بندہ ہی رہتا ہے، اور سمائے دنیا تک بھی آ جائے تو رب رب ہی رہتا ہے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار لینا شروع کر دینا، مدد نہ مانگنا شروع کر دینا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچا دے تو پھر اس کے یعنی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس تکلیف کو کوئی دور کر دے.
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بھی اگر آ گئی ہے اللہ کی طرف سے، وہ صرف اللہ دور کرے گا، تو باقی سب کے لیے کیا ہے؟ اللہ ہی ہے صرف، اللہ کے سوا کسی سے نہ مدد مانگنی ہے اور نہ ہی کسی حوالے سے استعانت طلب کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کو بھلائی پہنچانے کا تو پھر کوئی بھی اس کے فضل کو پھیرنے والا، لوٹانے والا نہیں۔ کل اختیار اللہ کا ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اللہ کو پکاریں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں، تو ہم کس کو پکاریں؟ ہم بھی صرف اللہ کو پکاریں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ یہ تکلیف ہو یا بھلائی ہو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ دعا اللہ کے نزدیک بہت محترم ہے، بہت محترم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر دنیا کے تمام انسان نیک ہو جائیں، عبادت گزار ہوں، لیکن اللہ کو نہ پکاریں، تو اللہ کو خوشی نہیں ہوگی اس بات۔ اس کے مقابلے میں اللہ کو کیا پسند ہوگی بات کہ اس کے بندے گناہ کریں، غلطیاں کریں، لیکن پھر اللہ کو پکاریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ دعا، یہ عبادت، اصل عبادت کیا ہے؟ دعا ہے کہ عبادت بھی اللہ کی کریں، اطاعت اور محبت بھی اللہ کی ہو، اور پھر دعا بھی اللہ سے کی جائے، اس کے سامنے بھی گڑائیں، ہم چھوٹے بنے اس کو بڑا سمجھیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہم انتہائی حقیر ہیں، کمتر ہیں۔ سبحانک، اے اللہ تیری ذات ہے جو پاک ہے، ہمارے اندر تو ہزار کے لاکھوں کروڑوں عیب ہوں گے، تو اللہ کے سامنے بھی گڑائیں۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ عاجزی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کیا کریں گے؟ سجدے میں گر جائیں گے۔ ہم تو غلط تصور لے کر بیٹھے ہوئے نا کوئی ہستیاں ہوں گی جو بچا لیں، نہیں، عاجزی۔ تو اللہ کو عاجزی پسند ہے، اور اس عاجزی کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے سامنے گر گرانا، عاجزی سے جھکنا، مانگنا۔ یہاں تک کہا گیا اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو پہلے اللہ سے مانگو، اس کے بعد جاؤ بازار، پہلے اللہ سے مانگنا۔ اتنا تعلق تمہارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اس میں۔ یہ وہی بات ہے جو میں دہرا چکا ہوں، اللہ کو پسند ہے یہ بات، چاہے کوئی کتنا ہی نیک ہو پھر بھی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی۔ معصوم صرف نبی ہوتے تھے، رسول ہوتے تھے، ہم کتنے ہی نیک ہو جائیں پھر بھی ہزاروں لاکھوں دھبے ہوں گے۔ تو اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے، سوال کرنا ہے، مانگنا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہدایت مانگنی ہے، اس کی مغفرت مانگنی ہے، جہنم کے عذاب سے نجات مانگنی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی ہے، تو گڑگڑانا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار، وہ شخص جو مرا اس حال میں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا تھا وہ آگ میں داخل ہو گیا، وہ شرک کے ساتھ مرا، اس لیے گویا کہ آگ میں داخل ہو گیا۔ تو دعا صرف اللہ سے کرنی، اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کرنی، ہر وقت، ہر جگہ، ہر وقت موجود، ہر ایک کی سن رہا ہے، صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی یہ صفت نہیں رکھتا، اور یہ اختیار بھی رکھتا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اب آئیے چوتھی چیز، اخلاص۔ اگر کہیں دکھاوا آ جائے عمل میں تو اسے شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا۔
جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا، اور جس نے صدقہ و خیرات کیا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا۔ کوئی عمل بھی جب انسان دکھاوے کے لیے کرے تو شرک ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو قیامت والے دن 3 افراد اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور تینوں کے تینوں چوٹی کا عمل ہے اپنے اپنے اعتبار سے، کہ شہید جس نے اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹوا دی، جب وہ پیش ہوگا اور کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی گردن کٹوائی، اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے میرے لیے تو اپنی گردن نہیں کٹوائی، تو نے تو اس لیے گردن کٹوائی کہ تیری شہرت ہو، نام و نمود ہو، بعد میں لوگ تجھے بہادر شجاع کہیں تو وہ دنیا میں ڈنکا بج گیا تیرے نام کا، لیکن اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، ضائع ہو گئی وہ شہادت۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اسی طرح ایک عالم جب اللہ کے حضور پیش ہوگا اور وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کی بڑائی کے لیے، تیرے دین کے غلبے کے لیے، تیرے دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کی، جد و جہد کی، پہلے علم حاصل کیا اور پھر آگے کوشش کی، اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم حاصل کیا اس لیے کہ لوگوں میں تیرے علم کا چرچا ہو، تجھے لوگ بہت بڑا عالم کہیں، تو مشہور ہو جائے لوگوں میں ایک بہت بڑے عالم کی حیثیت سے، تو نے میری رضا کے لیے تو نہیں کیا، تو نے اپنی جو ہے شہرت کے لیے کیا، اس لیے حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال۔ دکھاوے کے عمل کی وجہ سے عالم کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک سخی جو بہت صدقہ و خیرات کرتا تھا، وہ آئے گا کہ اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر اتنا صدقہ کیا، اتنا خیرات کیا، اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے صدقہ و خیرات کیا تاکہ لوگوں میں تیرا چرچا ہو، لوگ کہیں کہ بہت سخی ہے، اور وہ دنیا میں تیرے نام کا ڈنکا بج چکا، لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو کوئی بہت سخی ہو، کوئی بہت بڑا عالم ہو، کوئی شہادت کے درجے پر فائز ہو، لیکن اس میں دکھاوے کا پہلو آ گیا، یہ گویا شرک ہو گیا اور جہنمی ہو گیا۔ تو اخلاص نیت، چھوٹے سے چھوٹا عمل، اخلاص نیت، دل کا اخلاص کے ساتھ ہو، عمل بڑا ہو جائے گا، لیکن بڑے سے بڑا عمل نیت میں کھوٹ ہے، نیت خراب ہے، زیرو کیا مائنس سے ضرب کھا کے الجبرا کے اصول کے تحت مائنس ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے، برائی سے بچنے کی توفیق دے، لیکن اخلاص نیت کے ساتھ، تو نیت خالص ہے۔ 5ویں اور آخری چیز، مراسم عبودیت، بعض چیزیں ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ ماضی کی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، اس امت میں آ کر حرام ہو گیا، اب تعظیمی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، رکوع بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ جان لیں اچھی طرح سے۔ کوئی آپ کے سامنے آئے، بزرگ ہے، کچھ ہے، تو آپ ہلکا سا گردن کو خم دے دیں تو علیحدہ بات ہے، اس کی تو گنجائش ہے کہ آپ نے ان کی قدر کی، آپ ہلکا سا جھک گئے، چلیے اس کی بھی گنجائش، لیکن وہ بالکل جھک کے رکوع بھی چلے جانا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو سجدہ تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ تعظیمی سجدہ صرف اللہ کے لیے اور اب کسی کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح رکوع میں جانا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح سے کوئی مہمان آپ کا آیا ہے اور آپ اس کو ریسیو کرنے کے لیے دروازے تک چلے گئے، یا آپ جا رہا ہے تو اسے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک چلے گئے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی فرض کریں خاص طور پہ کوئی پیر صاحب کسی گھر میں آ گئے ہیں، پیر صاحب آ کر بیٹھ گئے، اب آپ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر، یہ مسلسل کھڑے رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اصلاً نماز کی حالت میں قیام وہ بھی اللہ کے لیے، قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، یہ اللہ کے لیے۔ کسی کے احترام میں کھڑے ہو جانا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ پیر صاحب بیٹھ گئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ہو گیا، لیکن آپ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں، نہیں، یہ پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے۔ اول تو ان پیر صاحب کو ہی چاہیے کہ وہ انہیں اس طرح کھڑا نہ ہونے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال مبارک یہ تھا کہ آپ کے آنے پر صحابہ کرام کھڑے نہ ہو، منع کیا ہوا تھا آپ نے کہ میرے آنے پر کھڑے مت ہو۔
اور یہاں حال یہ ہے کہ وہ بعد میں بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے کھڑے. کیا طریقہ ہے یہ ہمارے دین کا طرز عمل نہیں ہے. تو بعض جو مراسم عبودیت ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، اور وہ ان کو اللہ ہی کے لیے رکھنا چاہیے. یہی تھا وہ معاملہ. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اس وقت سجدہ تعظیمی کے لیے بلایا گیا تھا شیخ احمد سریدی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انہوں نے وہاں کھڑکی بنائی تھی تاکہ وہ جھک کر جب آئیں تو پھر سر جھک جائے. انہوں نے پاؤں پہلے داخل کیے وہاں سے تاکہ سجدہ تعظیمی والی کیفیت جو ہے وہ بادشاہ کی پوری ہو. تو یہ سجدہ تعظیم بادشاہوں میں تو یہ بڑا تھا کہ سجدہ ہونا چاہیے، تعظیم ہونی چاہیے. لیکن وہاں انہوں نے گردن نہیں جھکائی. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرام. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی دین کا صحیح تصور عطا فرمائے، اور جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. مجھے سوالات سے پہلے چند منٹ آپ سے لینے ہیں، اس کو بند کر لیں.